ایک ایسا اسرائیلی نوجوان جسے خدا نے بڑے مقصد کے لیے چنا تھا، وہ اکیلا ہی ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ اس کی طاقت کا راز کیا تھا؟ آج ہم اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے سب سے طاقتور شخص سمسن کے متعلق جانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں بت پرستی پھر سے عام ہونے لگی، لہٰذا بطور سزا اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے شہر اور علاقے چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگے۔ اسی اثنا میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سمسن رکھا گیا۔ سمسن قبیلہ دانیال کے نسل سے تھا، جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک تھا۔ روایتوں کے مطابق سمسن کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی۔ اس کے علاوہ وہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی، لہٰذا سمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سمسن آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا تو دوسرے لڑکوں کے بنسبت سمسن بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سمسن کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا۔ سمسن نے اس شیر کو بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ اس واقعے سے خدا سمسن کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ سمسن جان گیا تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے ہے۔ جب سمسن جوان ہوا تو اسے خواہش ہوئی کہ وہ قوم عمالقہ کے شہر کو دیکھے، لہٰذا وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر قوم عمالقہ کے شہر کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں سمسن کی ملاقات تیمنا نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ خاندانی جھگڑے ہونے کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شادی کے دوران سمسن اپنی شادی میں آئے مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند لوگوں سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب یہ طے ہوا کہ جب تک سمسن شرط میں ہاری گئی رقم یعنی 30 کپڑے کے تھان لوٹا نہیں دے گا، اس کی بیوی تیمنا قوم عمالقہ کے پاس ہی رہے گی۔ لہٰذا سمسن مایوس ہو کر اس شہر سے نکل گیا۔ جب وہ کچھ دور گیا تو اسے ایک اسرائیلی قافلہ نظر آیا۔ اس نے اس قافلے میں موجود 30 آدمیوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور شرط میں ہاری گئی رقم چکانے واپس گیا، لیکن اس وقت تیمنا کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ غصے میں آ کر سمسن نے قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے۔ اس کے بدلے میں عمالقہ کے لوگوں نے اس کی بیوی اور سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سمسن کو ان کے حوالے کرے۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سمسن کو عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن جب قوم عمالقہ نے سمسن کو پکڑا تو سمسن نے عمالقہ کے قابو میں آنے کی بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے ان کے 1000 سپاہی مار ڈالے۔ سمسن کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اسے خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا سردار چن لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں سمسن کا خوف اس طرح بیٹھ گیا کہ وہ سمسن کے مقابلے میں آنے سے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب اس سمسن کے بلبوتے پر ان سے جنگ کرنے کے خواب دیکھنے لگی، لہٰذا قوم عمالقہ کی نیند اڑ گئی اور وہ دن رات سمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی ایک عورت کو چنا، جو نہایت ہی حسین اور خوبصورت عورت تھی۔ اسے سمسن کی طاقت کے راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بدلے میں اسے عمالقہ کے تمام سرداروں نے چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت سمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سمسن نے اسے دیکھا تو وہ اس کے ناز و انداز سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ بن بیٹھا۔ اس طرح سمسن اور دلائلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب ہو گئے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلائلہ اس سے اصرار کرنے لگی،
یہاں تک کہ اس نے سیمسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسے اپنا راز نہ بتائے گا تو وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سیمسن نے دلائلہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ لہٰذا ایک رات جب سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا، موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس رات عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا۔ زنجیروں سے باندھ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئی اور اسے اندھیری کوٹری میں بند کر دیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دجون نے انہیں سیمسن پر جیت دلائی تھی، اس لیے وہ اس دیوتا کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے۔ اگلے دن تمام عام و خاص اس جگہ جمع تھے۔ ایسے میں ان کے بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور اور عیاشیوں میں مصروف تھی۔ دوسری طرف سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ وہ اللہ سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعا کر رہا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا اور اچانک سیمسن کی طاقت لوٹ آئی۔ سیمسن کو جن دو مضبوط ستونوں کے ساتھ کھڑا کیا گیا تھا، اس نے انہیں اپنے زور بازو سے دھکیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ستون گر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا محل زمیں بوس ہو گیا۔ بعض مورخین اسے تاریخ انسان کا سب سے پہلا خودکش حملہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس حملے میں سیمسن کے ساتھ تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ قوم عمالقہ کی اس تباہی کے باوجود بھی آئندہ کئی سالوں تک بنی اسرائیل قوم عمالقہ کے زیر تسلط رہے، یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کے پنجے سے چھڑانے کی خاطر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو منتخب فرمایا، جنہوں نے اپنے غلیل کے ذریعے عمالقہ کے سب سے طاقتور انسان جالوت کو مار گرایا اور آخر کار بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ پر فتح نصیب ہوئی۔ ناظرین، یہ واقعہ بائبل میں موجود ہے، بلکہ بہت سے مسلم مورخین نے اسے اپنی تفسیر اور تاریخی کتب میں بیان کیا ہے۔